الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بي شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معظم سامعین کرام اور میرے عزیز طلبہ کرام اور دیگر سامعین، ماہانہ درس قرآن مجید آپ کی دعاؤں اور تعاون کے ساتھ منعقد ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا. اللہ کی توفیق ہے، وہ دینے پہ آئے تو ہم جیسے کمزوروں کو دے دیتا ہے، اور نہ دینے پہ آئے تو بڑے بڑے علم والوں کو توفیق نہیں مرحمت فرماتا. 8واں پارہ جس میں 19 رکوع ہے اور 142 آیات ہیں، اور سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف
موجود ہیں۔ یہ چھٹا رکوع جس میں 10 چیزیں رب کائنات نے بیان فرمائی ہے، اور یہ 10 چیزیں وہ ہیں جو تورات میں بھی تھیں اور انجیل میں بھی تھیں، اور یہ 10 چیزیں وہ ہیں کہ مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ تیرے رب نے کون کون سی چیز حرام کی ہے، ذرا ہمیں بھی بتا دے۔ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی مرضی سے بات نہیں فرماتے تھے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کی طرف سے وحی آتی پھر آپ وہ سناتے، چاہے وحی مطلوب کہ جبرائیل امین لے کے آتے، یا غیر مطلوب کہ اللہ آپ کے دل مبارک پہ القاء الہام اور ایخا کر دیتے تھے۔ تو پھر یہ 10 چیزیں اللہ نے جواباً ارشاد فرمائیں، تو آپ کے دل میں یہ اہمیت آنی چاہیے کہ آج کا جو ہمارا درس ہوگا انشاءاللہ 10 چیزوں پہ مختصر بیان ہوگا۔ ویسے تو پورا قرآن مجید بہت عظمتوں والا ہے، لیکن یہ 10 چیزیں اس لحاظ سے کہ تورات اور انجیل میں بھی تھی، پھر مشرکین مکہ کے سوال میں جواباً بھی تھی، اور پھر اس کو ایک اور عظمت حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی بھی اس دنیا سے جانے لگتا ہے، ہر ایک نے جانا ہے، اور یہ سنت بھی ہے، سمجھداری بھی ہے کہ آدمی اپنی وصیت تحریر کرے، وصیت نامہ لکھے کہ میرے بعد میری اولاد آپ نے ایسے زندگی گزارنی ہے، ایسے معاملات کرنے۔ صلاۃ والسلام کا یہ وصیت نامہ بھی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں بہت اہمیت آ گئی ہوگی کہ آخر یہ 10 چیزیں ایسی ہے کہ ان کو وصیت نامہ کہا جاتا ہے، وصیت نامہ، کہ 10 چیزیں نبی علیہ السلام نے وصیت نامہ کیا ہے کہ ان چیزوں پہ خیال کرنا۔ اب آخر میں یہ بات سنیں، اس لحاظ سے آخر میں کہ میں آگے چلوں گا انشاءاللہ، تمہید سے آگے نکلتا ہوں کہ ہم نے یہ سب کچھ سمجھنے کے بعد یہ خیال کرنا ہے کہ ان 10 پہ عمل کس کس کا ہے، کون کون اس پہ عمل کر رہا ہے۔ قل تعالوا، ارشاد فرما دو پیغمبر، تعالوا، آؤ آؤ، میرے آقا فرما رہے ہیں آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں پڑھتا ہوں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پہ حرام کی ہیں، وہ 10 چیزیں۔ اب ان 10 چیزوں کو سنیں اور ایک ایک کو ذہن میں بٹھائیں کہ میرے اندر یہ حرام تو نہیں، ناجائز تو نہیں ہے، یہ غلط چیز تو نہیں ہے۔ ما حرم ربکم علیکم، 10 چیزیں اللہ نے تم پہ حرام کی ہیں، اور پھر تھوڑا سا خیال کریں کہ 10 چیزوں میں سے جو پہلی چیز ہے
وہ حرام چیزوں میں سے سب سے زیادہ نجس چیز ہے، ناپاک چیز ہے، بری چیز ہے، اس پہ سب سے زیادہ نظر رکھنی ہے، اپنے بارے بھی اور غیر کے بارے میں بھی، کہ 10 چیزیں میرے آقا کی وصیت نامہ ہے، پہلی چیز جو بیان کی تو معلوم ہوا وہ سب سے زیادہ حرام ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا۔ میری جماعت اشاعت التوحید والسنہ اہل سنت والجماعت، اس کی ذیلی تنظیم نوجوانان توحید و سنت، ہم جہاں بھی بیان کرتے ہیں چند لوگوں میں کریں، چند درجنوں میں کریں، چند سینکڑوں میں کریں، چند ہزاروں میں کریں، عوام میں کریں، خواص میں کریں، مردوں میں بیان کریں، عورتوں میں کریں، کالج میں کریں، کسی سکول میں کریں، کسی خوشی کے موقع پہ کریں، غمی کے موقع پہ کریں، ہم سب سے پہلے اللہ کی توحید سمجھاتے ہیں۔ فرما اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو تم نے شریک نہیں ٹھہرانا، یہ سب سے بڑی حرام کردہ چیز ہے۔ اگر آپ سے بھی کوئی پوچھے تو آپ کہیں گے شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، جوا حرام ہے، سود حرام ہے، خنزیر حرام ہے، ما اہل بہ لغیر اللہ حرام ہے، فلاں چیز حرام فلاں، لیکن سب سے پہلے جب بیان کریں تو ان حرام چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز ہے اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ شیء جب آ گیا نا تو قرآن مقدس میں لفظ شے ایک معمولی سی چیز، ایک سراغ ہے ایگزاسٹ لگانے کے لیے، وہاں سے جو ذرات اور شعاعیں آ رہی ہیں اس کو شے کہتے ہیں، شے۔ اور پھر یہ لفظ ہر شے پہ بولا جاتا ہے، حتیٰ کہ قرآن مقدس میں لفظ اللہ بھی، اس پہ بھی شے بولا گیا ہے، لفظ اللہ پہ۔ قل ای شیء اکبر الشہادہ، اب یہاں لفظ شے ہے اور اللہ پہ بولا جا رہا ہے تو معلوم ہوا شے کا مفہوم اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ اس طرح کا کسی لفظ کا مفہوم وسیع نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا، چاہے وہ چھوٹی ہے، چاہے وہ بڑی ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ جن ہے، چاہے وہ فرشتہ ہے، چاہے وہ ولی ہے، چاہے وہ علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے انبیاء ہے، چاہے رسول ہے، چاہے سید الانبیاء خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ بنیادی چیز ہے۔ دین کے سارے ارکان پہ عمل ہو جائے، دین کے سارے مناہی پہ عمل ہو جائے، دین کے سارے فرائض اور واجبات پہ عمل ہو جائے، اور جب دیکھا جائے تو سرِ فہرست شرک آتا ہو تو کوئی نیکی قبول نہیں، کسی گناہ سے بچنا قبول نہیں، شرک کی اتنی بدبو ہے۔ انما المشرکون نجس، فرما مشرک نجس ہے، نجس کے رومال پہ کپڑے پہ گندگی لگ گئی، نجس وہ گندگی ہے، تو انما المشرکون نجس، مشرکوں کے اندر نجاست ہے، حقیقی حباست ہے۔ پھر چاہے شرک علم میں ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب ہے، میں مشکوٰۃ شریف پڑھا رہا ہوتا ہوں تو طلباء کو سمجھاتا ہوں، دیکھا میرے آقا نے فرمایا، آج بھی ایک حدیث میں تھا، یار مجھے یہ تمہارے بارے خبر پہنچی ہے
یہ نہیں فرما کہ میں جانتا ہوں، کیونکہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ کبھی حدیث میں آتا ہے اخبر بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کو خبر دی گئی، بتایا گیا اللہ کے پیغمبر یہ معاملہ ایسے ہے۔ تو عالم الغیب ایک اللہ ہی کی ذات ہے، کوئی غیب کا علم جاننے والا نہیں ہے۔ تو شرک فی العلم اتنی نظر رکھنی ہے، کوئی اپنا بگانا کوئی ایسی بات کرے جس میں یہ ہے کہ یہ غیب جانتا ہے فلاں، اس کا یہ نظریہ ہے، چاہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نظریہ ہوگا تو یہ سب سے بڑا شرک ہوگا۔ میرے آقا سے پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ فرما ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، بخاری شریف، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل کرے، منصوبہ بندی کرے کہ کل زیادہ ہو جائیں گے کہاں سے کھلاؤں گا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرما اپنے پڑوسی کی عزت پہ حملہ کرے۔ تو میں سمجھانا چاہتا تھا پہلی چیز جو اللہ نے حرام کی ہے اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے علم میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہرانا۔ تصرف سارے چھوٹے بڑے کام اللہ ہی کرنے والا ہے، کسی کی طرف منسوب کر دیا تو یہ شرک۔ حتیٰ کہ کسی ڈاکٹر کو کوئی کہے ڈاکٹر صاحب مہربانی آپ نے ہمیں ٹھیک کر دیا، تو فوراً ڈاکٹر کہے اللہ نے ٹھیک کیا۔ کسی دم کرنے والے کو کہا آپ نے ٹھیک کر دیا، فوراً کہے استغفر اللہ، اللہ نے ٹھیک کیا۔ فلاں دوا نے مجھے ٹھیک کر دیا، استغفر اللہ، دوا نے نہیں ٹھیک کیا، متصرف الامور اللہ کی ذات ہے۔ میں ایک دور میں ارائیاں والے اسپتال گیا، کوئی عزیز داخل تھا، تو وہاں دکان سے ایک آدمی ٹیلی فون کر رہا تھا، اس وقت پی ٹی سی ایل تھے، تو اپنے کسی پیر کو یا بزرگ کو کہہ رہا تھا اپنے تصرفات سے تے مہربانی کریں میرے فلاں عزیز کو ٹھیک کر دیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ شرک نہیں، ویسے لگے رہتے ہیں یہ علماء، یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، اپنے تصرفات میں سے مہربانی کرے ہمارے فلاں عزیز کو ٹھیک کر دیں۔ آج وہ بدبخت بھی ہے بیت اللہ کا طواف کر کے کہتے ہو طواف سے فارغ ہو گئے، فلاں قبر پہ مزار پہ جا کے ایک دیگ دے دینا۔ ایک بہت سمجھدار آدمی، ایک بس میں ڈکیتی ہوئی اور اس نے درس نظامی سارا پڑھا ہوا، کسی نے پوچھا آپ کیسے بچ گئے؟ اس نے کہا میں کہتا رہا یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم، پیروں کو بلاتا رہا۔ کہنے والے نے کہا تیری حالت ایسی تھی کہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو درویش نظر آتا تھا، اس لیے تیرے پاس ڈاکو آئی نہیں ہے، اور تو کہتا ہے مجھے غوث اعظم نے بچا لیا ہے۔ تو شرک فی العلم بھی نہیں کرنا، شرک فی تصرف بھی نہیں کرنا، متصرف الامور، سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اور شرک فی دعا، پکار صرف اللہ ہی کی ہے، کسی کو بھی نہیں پکارنا اللہ کے علاوہ، چاہے زندہ ہے چاہے مردہ ہے، چاہے اپنا ہے بیگانہ ہے، مکہ المکرمہ میں ہے، مدینہ منورہ میں ہے، بغداد میں ہے۔ اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے قبر کے سامنے لکھا ہوا ہے یا بنی اذا سألت فاسأل اللہ، اے میرے بیٹا جب بھی مانگنا تو اللہ سے مانگنا۔ شرک فی الدعا یہ بھی نہیں کرنا۔ کل ایک دوست نے مجھے اپنے کسی دوست کے بارے میں شکوہ کیا، اگر نہیں ہے تو وہ ساتھی سن رہا ہوگا۔
شکوہ کیا کہ میرے ایک دوست نے میرے ساتھ یہ بدتمیزی کی، بڑا پریشان ہوا، تو میں نے اس کو کہا، تو پھر وہ مطمئن ہو گیا، میں نے کہا جس کی تو بات کر رہا ہے، میں بریلوی دیوبندی کی بات نہیں کر رہا، سلفی کی بات نہیں کر رہا، میں نے اسے کہا جس کی تو بات کر رہا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ کہتا جی واہ کیا کرتا ہے؟ تو میں نے کہا جس کی اللہ کے ساتھ وفا نہیں ہے، تیری دوستی میں کیا وفا ہو سکتی ہے؟ تو وہ مطمئن ہو گیا۔ کوئی بھی ہے جو شرک کرتا ہے، کبھی بھی گمان بھی نہ کرنا وہ تمہارے ساتھ وفا کرے گا۔ جو اللہ کے ساتھ وفا نہیں کرتا ہے وہ تمہارے ساتھ کیسے وفا کرے گا؟ جو اللہ کے ساتھ شریک اور پارٹنرشپ کرتا ہے وہ تیری دوستی میں تجھے معاف کرے گا، منافقت کرے گا۔ تو شرک فی العلم نہیں، شرک فی التصرف نہیں، شرک فی الدعا نہیں، اور شرک فی العبادت نہیں۔ عبادت قولی بدنی مالی صرف اللہ ہی کی۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ 4 چیزیں بیان کی، وہاں ضرورت 4 تھی۔ انما حرم علیکم المیتہ، مردار حرام ہے سوائے مچھلی اور بکری کے، بغیر ذبح کے یہ جائز ہے۔ ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے یہ حرام ہے۔ آج کا مشرک، آج کا بدعتی، آج کا ڈھل مل یقین، قربانی کا جو خون نکلتا ہے ذبح کرتے وقت ماتھے پہ لگا رہا ہوتا ہے، اس میں شفا ہے۔ دین کے ساتھ مذاق ہے، اللہ کے دین کے ساتھ مذاق ہے۔ والدم، دم مسفوخ، ذبح کرتے وقت چاہے قربانی چاہے عقیقہ، بعض عقیقے کا خون نکلے بچے کو لگاؤ، اس میں شفا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے والدم، والدم، دم مسفوخ یہ حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، پورا خنزیر مراد ہے، ہڈیاں بھی، لیکن مقصودی چیز گوشت ہے نا، اس لیے لحم الخنزیر۔ اور چوتھے نمبر پہ وما اہل بہ لغیر اللہ، وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پہ نامزد کی جائے، بکرا، چھترا، دمبا، دمبی، اونٹ، اونٹنی، گائے، بھینس، مذکر، مؤنث، کمزور، طاقتور، مہنگا، سستا، ما اہل بہ لغیر اللہ، سب سے بری چیز، سب سے نجس جو غیر اللہ کے نام پہ ہو۔ آج کا نوجوان اپنی مستی میں ہوتا ہے تو پرواہ نہیں کرتا ہے، درباروں پہ بھی جا کے چاول کھا لیتا ہے، کھیر کھا لیتا ہے، تھوڑی سی کھائی ہے جی، زیادہ نہیں کھائی، تھوڑی سی کھائی ہے۔ ما اہل بہ لغیر اللہ، اگر اپنی ایمان کو پرکھنا ہے، تھرمامیٹر سے چیک کرنا ہے، تو پھر ایسے کرو کہ شرک سے جتنی نفرت زیادہ اتنا تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، توحید میں جتنے پکے اتنا تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ تو ان 10 چیزوں میں پہلی چیز ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہاں طالب علم بیٹھے ہیں، قاری عبدالجبار صاحب حافظہ اللہ بیٹھے ہیں، بڑی ساری علمی باتیں ہیں جو مناسب نہیں یہاں، اس لیے میں آگے چلتا ہوں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسری چیز کیا حرام ہے؟ دیکھا ذرا، جن کے ماں باپ زندہ ہیں بڑے خوش نصیب ہو، جن کے فوت ہو گئے دعا کیا کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، یعنی والدین کی گستاخی، بے ادبی یہ حرام ہے۔ یہ دوسری چیز یہ بیان ہو رہی ہے۔ اسی لیے مفتی اعظم مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کراچی والے فرماتے تھے، اپنی اولاد جب بالغ ہو جائے انہیں حکمن کام نہ کہا کرو، خدا نخواستہ نہ کیا تو بے ادب ہوں گے، سخت مجرم ہو جائیں گے، گنہگار ہوں گے۔ بیٹا مشورہ یہ ہے کہ ایسے کر لو، مشورے میں اور حکم میں فرق ہے، اتنا نازک معاملہ ہے۔
وبالوالدین احسانا احسنوا بالوالدین احسانا، احسان کرو والدین کے ساتھ احسان کرنا، بے حرمتی نہ کرنا، بے ادبی نہ کرنا، گستاخی نہ کرنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، ماں باپ اگر ظلم بھی کریں پھر بھی تم نے گستاخی نہیں کرنی ہے، ادب سے بات کرنی ہے۔ تو 10 چیزیں جو وصیت نامہ ہے، یہ 8واں پارہ 6واں رکوع سورۃ الانعام، 2 بیان ہو گئی جو میرے آقا نے وصیت کی کہ میری زندگی میں اور بعد میں بھی یاد رکھنا، تعالوا آؤ آؤ، 10 چیزیں ہیں، 2 بیان ہو گئیں۔ اب تیسری سنو، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو بھوک کی وجہ سے، منصوبہ بندی، بچے 2 ہی اچھے، کہاں سے کما کے کھلائیں گے؟ تجھے کس نے کھلایا ہے؟ ماں کے پیٹ میں اذ انتم مجنۃ فی بطون امہاتکم، ماؤں کے پیٹوں میں جب تم کچے بچے تھے تمہیں کس نے رزق دیا ہے؟ کون کھلاتا ہے؟ یہ منصوبہ بندی بھی، لا تقتلوا اولادکم من املاق، اسقاط حمل، حمل گرانے کا مشورہ دینے والا جو ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر، LHV سب اس میں، لا تقتلوا اولادکم من املاق، اور زندہ بچیوں کو درگور کر دینا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ درگور کی بچی سے پوچھا جائے گا کس گناہ کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا تھا؟ لا تقتلوا اولادکم من املاق، اس بھوک کی وجہ سے اولاد کو قتل کرنا، تیسری یہ چیز منع کی ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیں گے، تمہارے رازق بھی ہم ہیں اور اولاد کے رازق بھی ہم ہیں، لہذا اولاد کو قتل نہ کرنا، اولاد کو نہ مارنا۔ اور جس آدمی کا یقین ہے، یہ حقیقت ہے، جب بھی کوئی نیا بچہ گھر میں آئے گا نو مولود، اللہ رزق کو بڑھا دیتے ہیں، مبارک بنا دیتے ہیں۔ کتنا غلط خیال ہے اولاد کو قتل کرنا۔ اور چوتھے نمبر پہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، نوجوانوں تم سارے اچھے ہو، مجھے تم سے بڑا پیار ہے، میں دعائیں کرتا ہوں، کوئی پریشان ہو، قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے تو میں دعائیں شروع کر دیتا ہوں، اللہ تمہاری زندگیاں دراز کرے، لیکن تمہارے اندر یہ چیزیں نہیں تو دوسروں کو ضرور سمجھایا کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، چوتھے نمبر پہ یہ ہے جو اللہ نے حرام کیا کہ بے حیائیوں کے قریب بھی نہیں جانا۔ اب دیکھو یہاں یہ لفظ ہو سکتا تھا کہ مرتکب نہیں ہونا بے حیائیوں کا، قربان جاؤں قرآن کے سمجھانے پہ، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، کرنا تو کرنا تو دور کی بات ہے، بے حیائیوں کے قریب بھی نہیں جانا۔ یہ سینما گھر ہے، یہ تھیٹر ہے، یہ برائی کا اڈا ہے، یہ شراب بنانے کی بھٹی ہے، یہاں سودی کام ہوتا ہے۔ فرمایا مرتکب ہونا تو بہت گناہ ہے، لا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اس کے قریب بھی نہیں جانا اگر اپنے ایمانوں کو بچانا چاہتے ہو۔ تھوڑا سا میں اس بات کو اور کھولتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی۔ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، فرمایا زنا کرنا تو بہت بڑا جرم ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا، اس گلی سے بھی نہ گزرنا۔ تو اس لیے چوتھے نمبر پہ جو چیز حرام ہے، لا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، نہ قریب جاؤ بے حیائیوں کے جو ظاہر ہے اور جو چھپی، کوئی بے حیائی جو ظاہر ہے،
ایک گلی میں فلم لگی ہوئی ہے، ایک سینمے میں لگی ہوئی ہے، یہ ما ظہر منہا ہے، اور ایک اوپر رضائی کر کے بدبخت موبائل میں دیکھ رہا ہے یا دیکھ رہی ہے، اور لوگوں کے سامنے وہ فرشتہ کہلاتے ہیں۔ قرآن نے کہا لا تقربوا الفواحش، بے حیائیوں کے قریب نہ جانا، ما ظہر منہا جو نظر آ رہی ہیں، وما بطن جو 7 کوٹڑیوں کے اندر بند کر کے کمرے کو لاک کر کے اب کس نے آنا ہے، اب کون دیکھے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، میں تو دیکھ رہا ہوں۔ تو قرآن کہتا ہے بے حیائیوں کے قریب نہیں جانا جو ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہے۔ اب یہاں میں ایک بات مجبوری ہے کھولنی ہے، کیونکہ جو کچھ مفسرین نے لکھا ہے وہ میں نے بیان کرنا ہوتا ہے، نہ کروں تو پھر میں مجرم ہوتا ہوں۔ اس مقام پہ تفسیر روح المعانی، قاری صاحب جانتے عربی کی تفسیر ہے، قرطبی تفسیر کبیر، تفسیر بغوی، بحر المحیط، سب کا جو مطلب ہے میں بیان کرنے لگا ہوں۔ ایک آدمی بدکاری کرتا ہے، کسی کنجر کنجری کے ساتھ تعلق بنا کے، سب کو پتہ ہے اس کا فلاں سے تعلق ہے، یہ ہے لا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا، یہ ہے جو ظاہر ہے۔ اور ایک آدمی چپکے سے ولا متخذات اخدان، چپکے سے تعلق اور یاری دوستی بنا کے، اوپر سے بھائی اور بہن کا رشتہ بنا کے، کوئی اور رشتہ بنا کے، لیکن پھر وہاں حرام زدگی کرتا ہے، یہ ہے وما بطن جو چھپی ہوئی چیز، اور کسی اور آڑ میں آ کے گناہ کرنا، یہ بنے گا وما بطن۔ تو فرما لا تقربوا الفواحش، قریب نہ جانا بے حیائیوں کے جو ظاہر ہے، وما بطن اور جو چھپی ہوئی ہیں ان کے بھی قریب نہ جانا۔ اور آگے فرمایا 5ویں نمبر پہ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نہ قتل کرنا کسی جی کو جو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ آج بڑی جلدی گولی، ریوالور نکل آتا ہے، کلاشنکوف نکل آتا ہے، اور بم نکل آتے ہیں، چاقو اور چھریاں نکل آتی ہیں، فلاں کو میں نے گولی مار دینی ہے، فلاں کو میں نے ذبح کر دینا ہے۔ قرآن کہتا ہے ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نہ قتل کرنا نفس کو جو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ زانی زنا کرے، قاضی فیصلہ دے دے، ہر آدمی کے ہاتھ میں قانون نہیں، وہ شادی شدہ زانی کو سنسار کرنا ہے، رجم کرنا ہے، یہ ہے بالحق۔ کسی نے کسی کو قتل کیا، ثابت ہو گیا، عدالت نے فیصلہ کیا، یہ ہے بالحق۔ کوئی مرتد ہو گیا، دین کو چھوڑ دیا، ہر کوئی نہیں کہ خود مار دے، قاضی فیصلہ کرے، حکومت فیصلہ کرے، یہ ہے الا بالحق، الا بالحق۔ فرما ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس نے قتل کیا کسی مومن کو جان بوجھ کے، جہنم میں رہے گا، درحال ہمیشہ رہے گا۔ اٹک میں مجھ سے ایک دوست نے مسئلہ پوچھا کہ اگر غیرت میں آ کے کوئی کسی کو قتل کر دے تو وہ قاتل ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ تو میں نے اس کو کہا میں مفتی نہیں لیکن مفتیوں کا باپ ہوں، جا مفتیوں سے پوچھ لے، غیرت میں آ کے کوئی کسی کو مار دے وہ اس درجے میں نہیں آئے گا۔ غیرت میں آ کے مار دیا تو اس نے پھر بڑے مفتیوں سے پوچھا، وہ خط کا دور تھا، پھر مجھے خط لکھا، مولوی صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، غیرت میں مارا وہ اس درجے میں نہیں آئے گا۔ فرما ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نفس کو نہ قتل کرنا جو اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ۔ میرے آقا کے زمانے میں ایک شخص آیا،
माइज असलमी रजी अल्लाह ताला अन्हु, अपने आप को पेश किया, अल्लाह के पैगंबर मुझसे ये गुनाह हो गया। मालूम हुआ उनका यकीन था दुनिया में सजा मिल गई ठीक, वरना आखिरत की सजा बहुत सख्त है। अल्लाह के पैगंबर ने चेहरे अनवर वज़ुहा फेर लिया, फिर उसने कहा फेर लिया, फिर आपने फरमाया शायद तुझे गलतफहमी है, नहीं अल्लाह के पैगंबर सजा दे मुझे। मेरे आका ने सजा दी, संसार कराया। आज जिस गुनाह को ये समझा जाता है यहां मक्खी बैठी ऐसे उठा दिया। मेरे आका ने फरमाया मोमिन जब गुनाह करे ना सगीरा भी, तो वो ये समझता है आसमान मेरे ऊपर गिरने लगा है, और मुनाफिक बड़े से बड़ा गुनाह करके वो समझता है मक्खी है मैंने हटा दी है। मेरे आका ने फरमाया माइज असलमी को ले जाओ। आज कहते जी फला हाफिज कुरान है, फला में ये नेकी है, फला में ये नेकी है, बड़ा सखी है उस्ताद जी, मां का बड़ा जुनाब फरमा बरदार है, गलियां साफ करता है और जो मर्जी करता रहे। माइज असलमी सहाबी है, अपने आप को पेश किया है। सहाबा महफूज हैं अजाब से, जहन्नम में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। महफूज का ये मतलब नहीं कि मासूम है कि उनसे गुनाह नहीं हुए, हुआ ना गुनाह। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम मासूम है, उनसे गुनाह नहीं हुए। सहाबा किराम से फर्क लगा, अल्लाह ने फरमा रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू, जाओ मैं तुम पे राजी क्योंकि तुम मुझ पे राजी हो। ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, वो रब से डरते। जब मेरे आका ने हुक्म दिया संसार किया गया, नौजवानों ख्याल करना, इतना बड़ा गुनाह कि पत्थर पड़ रहे हैं लेकिन वो राजी है कि आखिरत के अजाब से बच जाऊंगा। जब आके सहाबा किराम ने फरमाया, अर्ज की अल्लाह के पैगंबर संसार किया है, फौत हो गया है। मेरे आका को तरस आया, फरमा हल्ला तक तरक तुम हो, यार क्यों नहीं छोड़ा था? जब वो इधर दौड़ता था इधर दौड़ता था, क्यों नहीं छोड़ा था? सुन लो इशात तौहीद व सुन्ना वालो, तौहीदियो, मेरे आका आलिमुल गैब नहीं, वरना आवाज दे देते बड़ा रो रहा है छोड़ दो छोड़ दो। फरमा हल्ला तक तरक तुम, अगर ये बात थी तो क्यों नहीं छोड़ा था? अगली बात सुनो, फरमाया माइज असलमी ने ऐसी तौबा की है, पूरा मदीना मुनव्वरा भी तौबा करे तो मुकाबला नहीं कर सकती है। आज जिसको ज्यादा बुखार हो, टीबी हो जाए, कैंसर हो जाए, कोई और बीमारी, तो कहते हैं बड़ा गुनहगार है, अल्लाह इस पे नाराज है। मेरा नजरिया यह है जब सख्त बीमारी हो समझो अल्लाह पाक कर रहे, साफ कर रहे, क्योंकि हदीस में आता है जितनी बड़ी बीमारी आएगी इतने साफ और पाक होकर दुनिया से जाओगे। तो जिस तरह उसे सजा मिली अल्लाह ने मुआफ कर दिया। हम पे अगर ये बीमारी सजा भी है, जो मौजूद है, कोरोना है, सच है, झूठ है, कोई भी है, डेंगू वगैरह है, कोई भी है, याद रखना अगर ये अजाब भी है फिर भी रहमत है कि आखिरत में अजाब कब्र से बच जाएंगे। अजाब मिलता है। मुझे खुशखबरी आज सुनाई गई, मैं बहुत खुश हुआ कि फ्रांस में सन 7 या 8 में जिस लानती ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की थी, आज बेगैरत कहीं जा रहा था, गाड़ी को आग लगी और राख बन गया। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। करे मेरे आका की गुस्ताखी और बच जाएगा, देर या जल्दी राख से राख। और जहन्नम का अजाब वो तो इन्नहा सात मुस्तकर्रम व मुकामा ज़ालिकुम वस्साकुम भी, ये 10 चीजें वसीयतनामा है जो बयान की। 5 बयान करके अल्लाह ने कैसी प्यारी बात की, ज़ालिकुम वस्साकुम बिही, इन चीजों की अल्लाह तुम्हें वसीयत कर रहा है, लअल्लकुम ताकिनून, ताकि तुम समझ लो। और फिर छठी चीज उन 10 में से सुन लो, जो साथी पहले नहीं थे तो सुन लो। आज जो 10 चीजें बयान हो रही, ये तौरात इंजील में भी थी, ये वसीयत नामा है, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को बताया, इस पे अमल पूरे दीन पे अमल है। और छठी चीज क्या हराम है, ला तकरबू माल, के माल के करीब न जाना। आपने हजारों दफा इस फकीर की जबान से सुना है, बैतुन मुकरम फी यतीमुन मुकरम, वो घर बड़ा इज्जत वाला है जहां यतीम को इज्जत मिलती है।
وہاں ایک یا دو یتیم، اور مدرسوں میں کتنے یتیم ہوتے ہیں. تو اگر گھر یتیم والا مبارک ہے تو مدرسہ کتنا مبارک ہے جس میں کئی یتیم پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہاں بھی کئی پڑھ رہے ہیں. لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، الا باللتی ہی احسن، مگر اچھے طریقے کے کاروبار میں ملا دو، کل انہیں نقصان اور گھاٹا نہ آئے. ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا ولا، نہ دو اپنے مال بے وقوفوں کو. یاد رکھنا، کہیں پتا ہو کہ اس کا سودی کاروبار ہے، یار یہ لاکھ میرا بھی لے لے، یہ کروڑ میرا بھی لے لے، یہ 50 لاکھ میرا بھی لے لے. پتا ہو کہ یہ لاکھ کے ساتھ 8 فکس ہے، یار یہ میرے پیسے بھی لے لے. یہ 700 ملتا ہے جی لاکھ کے ساتھ، یار میرے. اللہ فرماتے ہیں ولا تو اپنے مال بے وقوفوں کو نہ دو. سود کے لیے دینا وہ بے وقوف ہے. پتہ ہے ملاوٹ کرتا ہے، پیسے نہ دینا بے وقوفی ہے. چاہے وہ مزاربت ہے، مولویوں کی ہے، کسی کی ہے، جب پتہ ہے تو اپنے مال بے وقوفوں کو نہ دینا. اس لیے یتیم بھی جب بے وقوف ہے تو ان کا مال سوچ سمجھ کے استعمال کرنا، قریب بھی نہ جانا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور 7ویں نمبر پہ ہے ماپ اور ترازو انصاف کے ساتھ پورا کرنا. قیامت کے دن کئی لوگ ناپ تول میں کمی بیشی کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں گے. جہنم میں ایک وادی ہے جو اپنے آپ سے پناہ مانگتی ہے، اور اس کا نام ہے ویل. ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والے. پیٹرول پمپ، گیس والا پمپ، گھی بیچنا، آٹا بیچنا، سرسوں کا تیل بیچنا، پتی بیچنا، کوئی اور چیز بیچنا، جہاں ناپ تول میں پیمانے میں فرق لگائیں گے، قرآن کہہ رہے ویل 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 ویل، تیرے لیے ویل، جہنم کی وہ وادی تیار ہے جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں. ایک آدمی تنخواہ لیتا ہے، ڈیوٹی پوری نہیں دیتا، پہلی پہ جا کے تنخواہ لے لیتا ہے، وہ بھی مطففین ہے. ایک ڈیوٹی دیتا ہے، پوری نہیں دیتا، وہ بھی مطففین ہے. ایک کہتا ہے بینک کی ملازمت ہے لیکن میں محنت کرتا ہوں، وہ بھی مطففین ہے. رزق حلال ہو، ذرائع حلال ہو اپنی طرف سے جہاں تک ہو سکے. تو فرما وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا کرو ماپ کو اور ترازو کو انصاف کے ساتھ. یہاں تھوڑا سا خیال آیا نا، یار اتنی چیزیں کون عمل کرے گا 10 چیزوں پہ؟ اللہ نے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم تکلیف نہیں دیتے کسی جی کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. یہ نہ کرنا، نہ کرنا، نہ کرنا، اعتراض نہ کرنا، یہ سب طاقتیں ہمارے اندر. ایک دفعہ یہاں ہی کسی کا جنازہ پڑھایا یا پڑھا، مجھے یاد نہیں، تو قاری غلام فرید صاحب حافظہ اللہ بائیں طرف کھڑے ہو کے وہ آیات پڑھی جو حافظ قاری پڑھتے ہیں نا، آمن الرسول بما انزل. تو قاری صاحب نے اس انداز سے پڑھا، نیک آدمی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو مجھے اس وقت ایسے محسوس ہوا گویا قرآن نازل ہو رہا ہے. اللہ سمجھا رہے ہیں آج دفن کر کے جا رہے ہو نا، اب یہ جانے اور ہم جانے. تم تو کہہ کے جا رہے ہو ہم سے تیرا یہ ادب ہو سکا، تجھے یہاں لے آئے ہیں، آگے تو جانے اور تیرے اعمال جانے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اتنی تکلیف دیتے ہیں جتنی انسان کر سکتا ہے. ہم دین پہ عمل کر سکتے ہیں، دین و یسر، کوئی مشکل نہیں. جوانی میں داڑھی کوئی مشکل نہیں، شلوار ٹخنوں سے اوپر کوئی مشکل نہیں، سر پہ ٹوپی پگڑی کوئی مشکل نہیں، نشے سے بچنا کوئی مشکل نہیں، حرام سے بچنا کوئی مشکل نہیں. گناہوں کی دعوت مل رہی ہے اور اس کو ریجیکٹ کر دینا، مسترد کر دینا کوئی مشکل نہیں. اللہ فرما رہے لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق.
نوجوانوں کبھی سوچتے ہو، بوڑھے بیٹھے ہیں، نیک لوگ بیٹھے، کبھی سوچتے ہو نا فلاں کام ایسے ہوگا، فلاں ایسے ہوگا، کیا بنے گا، کیا ہوگا؟ جتنی عمر گزر چکی ہے میری وصیت نصیحت ہے 24 گھنٹے میں بیٹھ کے سوچا کرو، روح نکلے گی، جنازہ جا رہا ہوگا، پتہ نہیں کون سا ٹائم ہوگا، کون پڑھائے گا، قبر میں کون اتارے گا، سوال و جواب میں کیا بنے گا، اندھیری کوٹھڑی میں چھوڑ آئیں گے، کیا بنے گا؟ سوچا کرو، گناہ چھوڑ دیتا ہے انسان، نیکیوں کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ اور 8ویں نمبر پہ ان 10 میں سے کیا ہے؟ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، حق بات کر دو۔ کئی قومیں ہیں، چلو میں اپنی لے لیتا ہوں، عوام، کہ یہ عوام ہے جی، بس میں نے پھر اس کے حق میں بات کرنی ہے۔ لعنت ہوتی ہے ایسی بات پہ، لعنت ایسی یاری دوستی پہ، لعنت ایسی ہمدردی پہ۔ وہ عوام ہے، وہ کمبو ہے، وہ راجپوت ہے، وہ جلح ہے، حق بات کرو، تمہاری بات سے اگلے کافر متاثر ہو کے انشاءاللہ مسلمان ہو جائے۔ 2 آدمیوں کا جھگڑا تھا، ایک عیسائی تھا، ایک مسلمان۔ ایک مولوی صاحب کے پاس فیصلہ تھا، انہوں نے کہا عیسائیت اور اسلام اس کی بات نہیں کرتا، یہ پلاٹ عیسائی کا ہے۔ اسی وقت عیسائی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جس پیغمبر کا امتی اتنا سچا ہے اس پیغمبر کا پھر کیا کہنا۔ خدا را برادری کی بات نہ کیا کرو، حق بات کیا کرو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، جب تم کہو تو انصاف کرو، جس کے خلاف بات کر رہے ہو چاہے وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اور 9ویں نمبر پہ ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، آج بیٹی بلا وجہ ادھر رشتہ کیا، تھوڑی سی بات ہوئی ادھر کر دیا، ادھر سے ادھر کر دیا، بیٹے کا رشتہ کیا بلا وجہ توڑ دیا، ایک سے وعدہ کیا 10,000 زیادہ ملے اس کو چھوڑ دیا، لاکھ کیا 1.25 لاکھ ملا چھوڑ دیا۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، جب وعدہ کرو تو وفا کرو، مر جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی اولاد سے نبی آخر الزمان بھی آئے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، صادق الوعد، وعدے کے وہ بڑے پابند تھے۔ قرآن نے ان کی تعریف کی ہے، تو اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب کہہ کے آئے تھے بلا 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 بلا، اللہ تو سچا ہے، واقعی تو ہمارا رب ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، معلوم ہوا یہ اتنی اہم بات ہے، اللہ پھر فرما رہے ہیں میں وصیت کر رہا ہوں، عمل کرنا عمل کرنا، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ان 10 چیزوں میں جو وصیت نامہ ہے، آج فقیر نے درس دیا ہے، آخری سنو پھر بات ختم کرتے ہیں۔ وَأَنَّ هَذَا، دیکھنا ہاذا، شرک نہ کرنا ہاذا، والدین کی بے ادبی نہ کرنا ہاذا، اولاد کو بھوک کی وجہ سے قتل نہ کرنا ہاذا، بے حیائیاں نہ کرنا ہاذا، کسی کو قتل نہ کرنا ناجائز ہاذا، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا ہاذا، ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرنا ہاذا، انصاف کرنا ہاذا، وعدے کی پابندی، سب کو فرما ان ہاذا، یہ صراطی مستقیمہ، میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، بس چلو اس کے پیچھے پیچھے، جو کچھ میں نے کہا، شرک سے لے کے چھوٹے سے چھوٹا گناہ چھوڑنا، نیکیاں کرنا، فاتبعوہ، تابعداری کرنا، ولا تتبعوا السبل، مختلف راستوں کی تابعداری نہ کرنا، فتفرق بکم عن سبیلی، ورنہ سیدھے راستے سے ہٹ کے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک خط کھینچا سیدھا، پھر ساتھ ٹیڑے ٹیڑے خط کھینچے زمین پہ اپنے ہاتھ مبارک سے، پھر فرمایا یہ جو ہے نا ان ھذا صراطی مستقیمہ، یہ سیدھا راستہ ہے، اور یہ جو راستے ہیں نا وَمِنْهَا جَائِرٌ، یہ ٹیڑھے راستے ہیں، ان پہ نہیں چلنا،
یہی ہر نماز میں مانگتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ آج کا ہمارا درس تھا کہ 10 چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں، نبی علیہ السلام کا وصیت نامہ ہے، وہ بیان ہوا۔ میں اس لیے بتانے لگا ہوں کہ آپ خوش ہوں گے اور خوشی سے سنیں گے۔ یہ 10 آیات تھیں، میں نے کم از کم 10 تفسیریں دیکھی ہیں، طالب علم گواہ ہے، فلاں لے آؤ فلاں لے آؤ، یہ اکثر زبیر لے کے آتا ہے، فلاں لے آؤ۔ اس کی میں تیاری آپ کے لیے جب اتنی شوق سے کرتا ہوں، ویسے بھی تقریر کی بھی کرتا ہوں، اور اس کی اہتمام سے، تو پھر جلدی بھی آیا کرو، ساتھیوں کو بھی لایا کرو اور توجہ سے سنا کرو۔ آج کا جو اکرام ہے 2 نوجوانوں نے کیا، نہ صدقہ نہ خیرات نہ زکوٰۃ نہ عشر، ہدیتاً انہوں نے کیا ہے، سارے ساتھی کھا کے جانا۔ اللہ پاک توفیق مرحمت فرمائے۔ ہفتے کے دن جو ہمارا پروگرام محفل قرات والا ہے، قرآن کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے، حالانکہ یقین کرنا لاکھ سے زیادہ میرا خرچ ہو جاتا ہے، میں آپ کو بھی تکلیف نہیں دیتا، آپ مدرسہ چلا رہے ہیں، لیکن کم از کم یہ تعاون کیا کریں کہ جلدی آنے کی کوشش اور توجہ سے اللہ کا قرآن سنا کریں۔ اور پھر نوجوانان توحید و سنت کے حوالے سے پروگرام آ رہے ہیں، اطلاع ملتی رہے گی، ان میں بھی ضرور شرکت کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ اس قدر ساتھیوں کا تیرا قرآن سننے کے لیے آ جانا، حالانکہ میں طالب العلم ہوں، تھوڑے علم والا ہوں، ان کا آ جانا اپنے دربار میں قبول فرما۔ عورتوں کا، ماں بہنوں کا تشریف لانا اللہ قبول فرما، اور اللہ یہ جو اکرام خوشی سے لوگ کرتے ہیں اللہ اس کو بھی قبول فرما۔ اللہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، شفا دے دے۔ کچھ دعاؤں کے لیے باہر ممالک سے ادھر سے کہا گیا ہے، اللہ ہر ایک کی جائز حاجات پوری فرما، ہر ایک کو مشکلات سے نکال۔ میری ایک بھانجی بیمار ہے، اللہ اسے شفا عطا فرما، صحت عطا فرما۔ یہاں 2 نوجوان بیٹھے ہیں، میرے دینی بھتیجے ہیں، کسی مقدمے میں پریشان ہیں، اللہ انہیں پریشانی سے نجات عطا فرما۔ ایک اور بزرگ کسی مقدمے میں پھنسی ہوئی ہیں، اللہ انہیں بھی نجات عطا فرما، انہیں بھی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ جتنے ہم بیٹھے ہیں اللہ ہماری جتنی غلطیاں گناہ ہے فضل سے معاف فرما دے، نیکیاں قبول فرما لے۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ مڈیالہ میں بنون بنات کے جتنے مدرسے ہیں سب کو کامیاب فرما۔ اللہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے یا ایسے ہیں یا ایسی عورت ہے جس پہ تو ناراض ہے، اپنے فضل سے راضی ہو جا، اپنے فضل سے راضی ہو جا۔ اللہ ان طلباء کو علماء، اتقیاء، صلحاء، اولیاء بنا۔ اے اللہ ہماری تمام مشکلات کا حل تیرے پاس ہے، کوئی در نہیں جو نظر آئے یا دل میں بھی خیال آئے۔ یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا۔ اللہ بخار کی وبا آئی ہوئی ہے، جو بیمار ہیں شفا دے دے، جو محفوظ ہیں اللہ انہیں ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے اندر ایک کمی نظر آتی ہے، ہم تیرے اس طرح نہیں بنے جس طرح بننا چاہیے، پیغمبر علیہ السلام کے اس طرح غلام نہیں بنے جیسے بننا چاہیے، صحابہ کے نقش قدم پہ نہیں چلے جیسے چلنا چاہیے۔ یا ربنا اہدنا الصراط المستقیم، یا ربنا اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ کئی گھروں میں اختلاف کی گرم ہوا چل رہی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلا دے۔ کئی دوستوں میں گرم ہوائیں چل رہی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلا دے۔ کئی بہن بھائیوں میں گرم ہوائیں چل رہی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلا دے۔ اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا۔ ایک وقت آ رہا ہے اللہ، یہ ٹائم ہوگا ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے، قبور میں ہوں گے۔ اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعذہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آمین یا رب العالمین
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ۔